بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من الصدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بلا کسی تمہید کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں یہ بات آئی تھی کہ پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ و صدقات سے مال بڑھتا ہے. اس میں اور اضافہ کر لیجیے، ساتھ ساتھ اس پر بھی متفق ہیں کہ سود سے مال گھٹتا ہے. جب یہ اتنی حتمی، یقینی، پکی اور اٹوٹ باتیں ہیں تو پھر زکوٰۃ و صدقات دینے سے کترانا یہ گویا ہماری بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی. اب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیے کہ زکوٰۃ و صدقات سے مال بڑھتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. اس کا ایسا ترجمہ کیجئے جو ہر اعمال خیر کو خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کو شامل ہو. تو اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ کون شخص ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو دو چند کر دے. پروردگار عالم اگر صرف یہی لفظ استعمال فرماتے فَيُضَاعِفَهُ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائیں گے تو کافی ہو جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے تاکیدی جملہ استعمال فرمایا، تاکید در تاکید جملہ استعمال فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس معنی کر ذرہ برابر شک و تردد باقی نہ رہ جائے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھا کرتا ہے، مال کم نہیں ہوتا. اس لیے ارشاد فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیں گے، اضعافا اور بڑھا دیں گے، کثیرا اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ گویا پروردگار عالم اپنی شان اس مال کو بڑھایا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بڑھاتے ہیں کہ بندے کے سامنے جب وہ مناظر آتے ہیں تو بندہ خوش ہو جایا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دو ٹوک بندوں کو یہ فیصلہ سنایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ جو بھی آدمی زکوٰۃ و صدقات دینے والا بنتا ہے، اللہ نے اپنا یہ اصول مقرر فرما رکھا ہے کہ پروردگار عالم زکوٰۃ و صدقات والے کے مالوں کو بڑھائیں گے، اور جو سودی معاملہ کیا کرتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے یہ اصول مقرر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹائیں گے۔ دوسری جگہ اور وضاحت فرما دی، ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم لوگوں کے مال میں اضافے کے لیے سودی کا معاملہ کیا کرتے ہو، تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سودی معاملہ کرنے سے مال بڑھ جائے گا، حقیقت کیا ہے وہ اللہ کی زبان میں سنیے۔ ارشاد فرمایا فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھا نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی بات اس لیے مانی جائے گی کیونکہ پروردگار عالم ہی روزی میں تنگی کرنے والے اور وسعت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ جب اس اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سودی معاملہ کرنے سے تمہارا مال بڑھا نہیں کرتا ہے تو ہمیں 100% یقین ہے، اس اللہ کی بات پر اعتماد ہے، ذرہ برابر شک نہیں کہ جو سودی معاملہ کیا کرتا ہے اس کا مال کبھی بڑھ نہیں سکتا، اس میں کبھی خیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ہاں جو تم زکوٰۃ دیا کرتے ہو جس سے مقصد اللہ کی رضا ہوتی، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہوتا ہے، تو پروردگار عالم ایسے ہی لوگوں کے مالوں میں اضافہ کیا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھا کرتا ہے، یعنی جسم میں صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو مال دیا ہے اس میں بھی خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھایا گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلائیں یہ صدقے سے آگے نہیں پہنچ پاتی۔ آدمی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، بلاؤں سے حفاظت کے لیے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ آسان نسخہ بھی دیا ہے، ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ صدقے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، اور صدقے کے آگے پریشانیاں نہیں جا پاتی ہیں۔ بادروا بالصدقہ
فإن البلاء لا يتخطاها، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے مالوں کی حفاظت ہو جائے، اس کا مال نقصان سے بچ جائے، آفت سے بچ جائے، نگاہ بد سے بچ جائے، آگ وغیرہ سے بچ جائے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے، لہذا اگر یہ خواہش ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنتے جائیے۔ ارشاد فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ دے کر کیا کرو۔ اگر آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں گویا اس مال کا محافظ اللہ بن جاتا ہے، وہ مال اللہ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال پر اللہ کی حفاظت نہیں رہتی، وہ مال اللہ کی ذمہ داری میں نہیں رہتا، اس میں زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے طرح طرح کی نحوستیں ہوتی ہیں، اسی نحوست کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بے برکتیں ہوتی ہیں اور آپ کا مال، آپ کا کاروبار نقصان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے سمجھایا گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ما نقص مال عبد من الصدقہ، کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، ذرہ برابر اس میں کوئی اجمال نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں، بالکل کھلے لفظوں میں سمجھایا گیا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 1000 روپے میں سے زکوٰۃ کا 25 روپیہ نکال دیتے ہیں تو 975 روپیہ بچتا ہے، بظاہر تو یہ کم ہو گیا۔ بات صحیح ہے، جب آپ حساب و کتاب کریں گے، آپ حساب و کتاب میں ماہر ہیں، 1000 روپے میں سے 25 روپیہ نکالا جائے گا تو 975 روپے بچیں گے۔ یہ آپ کا حساب و کتاب ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ صرف ظاہر پر ہے، پروردگار عالم کا حساب و کتاب کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ پروردگار عالم کو کس اعتبار سے اس مال کو بڑھانا ہے وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اب سنیے آپ کا مال کس طرح بڑھتا ہے۔ جو آپ نے 1000 میں سے 25 روپے نکالا ہے، ظاہری اعتبار سے 25 روپے کم ہو گیا، لیکن اسی 25 روپے کے نکالنے کی وجہ سے 975 روپے جو باقی بچے ہیں، پروردگار عالم اس میں ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ کا جو کام لاکھوں روپے میں نہیں ہوتا، اس 975 روپے میں اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام بنا دیا کرتا ہے۔ جو آپ نے 25 روپے نکالا ہے، اس 25 روپے کے نکالنے کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر، آپ کی فیملی میں یا آپ کی ذات پر کوئی بڑی پریشانی آنے والی رہتی ہے، جس میں لاکھوں روپے خرچ ہونے والے رہتے ہیں، پروردگار عالم اس 25 روپے کی برکت سے ان پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں ہوتا ہے، آپ کا لاکھوں روپے بچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اسی 25 روپے کی وجہ سے جو کاروبار آپ کیا کرتے ہیں، ظاہری اعتبار ہی سے اللہ تعالیٰ اس میں خوب زیادہ اضافہ فرما دیا کرتے ہیں، جس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہی جو 25 روپے آپ نے نکالا ہے، پروردگار عالم اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں
ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ یہ سوچیں گے یہ تو بڑا سستا سودا تھا جو میں نے دنیا میں زکوٰۃ و صدقات کے مال کو نکال دیا تھا۔ یہ خیر و برکات کی شکلیں ہوتی اور واقعات شاہد ہیں، لیکن واقعات سنانے کا موقع نہیں، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی۔ پروردگار عالم نے انفاق فی سبیل اللہ کے ثواب کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کیا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسی جیسا کہ وہ دانہ جو کھیت میں انسان ڈالتا ہے، اس ایک دانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 بالیوں کو اگاتے ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 700 گنا اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ تحدید نہیں، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ للہیت ہوگی، جتنا زیادہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا جذبہ ہوگا، جتنی زیادہ اللہ کی محبت دلوں میں بسے گی، پروردگار عالم اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تو فضائل ہیں دنیاوی اور اخروی، تو یہ عقیدہ مضبوط کر لیں کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے ہمارا مال کبھی گھٹتا نہیں۔ اگر یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے، یہ سمجھ جائیے ہمارا ایمان کمزور ہے، اور اگر اس عقیدے کی کمزوری پر یقین ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ یقین ہو گیا کہ مال گھٹتا ہے بڑھتا نہیں، تو ہم ایمان سے محروم ہو گئے، دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی زبردست یہ پکی بات ہے۔ اب جہاں ایک طرف فضائل ہیں جس کے ذریعے آپ کے اندر ذوق پیدا کیا جا رہا ہے، آپ کو بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، مغفرت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، برکت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف زکوٰۃ و صدقات نہ نکالنے والوں کے لیے بڑی زجر و وعیدیں بھی، ایسی وعیدیں جسے سن کر روح کانپ اٹھے، بدن پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اب ان وعیدوں کو بھی سنیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی اور دیگر مالوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ یہ بشارت بطور تحقیر ہے، یعنی ایسے لوگوں کو وعیدیں سنا دو۔ اللہ کی یہاں ان کے لیے کیسا دردناک عذاب ہے جن لوگوں نے اپنے دلوں میں مالوں کی محبت کو پیدا کیا، مالوں پر سانپ بن کر بیٹھ گئے، اپنی جاگیر سمجھ لیا، اور اللہ کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا اس پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کی راہ میں مالوں کو
کو خرچ نہیں کیا، ایسے لوگوں کو یہ وعید سنا دو۔ وہ وعید کیا ہے، وہ عذاب کیا ہے جس کو سن کر روح کانپ اٹھتی ہے؟ ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اسی مال کو اس دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یعنی جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالا تھا ان مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں مالوں کے ذریعے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے جو تم نے مالوں کو جمع کیا تھا، لہذا اپنے مال جمع کرنے کے نتیجے میں یہ رسوا کن عذاب چکتے رہو۔ پیشانی کو اس وجہ سے داغا جائے گا کہ جب کوئی غریب مستحق زکوٰۃ اس کے پاس آتا تھا، یہ اسے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اپنی پیشانی پر بل لایا کرتا تھا، لہٰذا اس کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ دینے سے پہلو تہی کیا کرتا تھا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ دینے سے یہ پیٹھ موڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ رسوا کن عذاب چکتے رہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ بندے نے ادا نہیں کی اس مال کو زہریلے اژدہے سانپ کی شکل میں مشکل کر دیا جائے گا، اور وہ ایسا زہریلا سانپ ہوگا جس کے سر پر بال نہیں ہوگا، جس کی دونوں آنکھوں میں دو سیاہ نقطے ہوں گے، دو نقطے ہوں گے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زہر بہت زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ جس سانپ کے سر پر بال نہ ہو، جس سانپ کی آنکھوں میں نقطے ہوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سانپ کے اندر زہر بالکل انتہائی درجے کا ہوتا ہے۔ ایسا خطرناک زہریلا سانپ وہی اس کا مال بن جائے گا جس کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی۔ اس کے بعد وہی سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، توق کی شکل میں پہنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، اسے ڈسے گا اور کاٹے گا اور انتہائی تکلیف پہنچائے گا، اور یہ سانپ اسے کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس سے تو نے دل لگا کے بیٹھا تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی اور تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، میں وہی خزانہ ہوں اور وہی مال ہوں جو اللہ نے تیرے اوپر عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا ہے۔ میرے بھائی، ہے کسی کے اندر وہ طاقت، وہ پاور، وہ جرأت، وہ جسارت، وہ ہمت ہے کسی کے اندر جو اس عذاب کی تاب لا سکے؟ اگر ہمت نہیں تو کیسے جرأت کرتے ہو اس مال سے دل لگانے کے لیے؟ کیسے ہمت ہوتی ہے؟ گھروں میں زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا ہے اور آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، اللہ کے حکم کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ کیا اس دنیا سے جانا نہیں؟ کیا اللہ کو چہرہ دکھانا نہیں؟ کیا آخرت کے حوالے ہونا نہیں؟ کیا آپ جنت کے مشتاق نہیں ہیں؟ کیا آخرت پر یقین نہیں ہے؟ اگر ہے تو میرے بھائی زکوٰۃ ادا کرنے سے اپنے آپ کو کبھی دور نہ کرو، بلکہ احتیاطاً زیادہ ہی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو تاکہ وبال سے بچ جاؤ۔ تو سب لوگ اہتمام سے زکوٰۃ انشاءاللہ نکالیں گے۔ زکوٰۃ کو کس طرح نکالیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی زکوٰۃ و صدقات نکالنے والے ہیں انہیں ایسی چیز بتلاؤں کہ جب ان کا یہ مال اللہ کی راہ میں جائے تو مال بھی جائے اور ثواب بھی ملے۔ ایسا نہ ہو کہ مال تو چلا گیا
اور اس پر جو اجر و ثواب ملنے والا تھا وہ ملا نہیں، تو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ و صدقات کے دنیاوی اور اخروی بہت زیادہ فوائد ہیں، جس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو زکوٰۃ و صدقات نکالنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو زکوٰۃ و صدقات میں نکال رہا ہوں، اس سے مقصد اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کی تعمیل، جنت میں جانے کا ذریعہ، جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں، نہ ریاکاری مقصود ہے، نہ نام و نمود مقصود ہے، نہ تعریف دنیا میں مقصود ہے، نہ شہرت کے جذبات مقصود ہیں، نہ کسی سے احسان جتلانا مقصود ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے، نہ کسی پر اپنے بڑکپن کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ بس مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اللہ کو راضی کر لینا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا لینا ہے، اس کے علاوہ کچھ مقصد نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ پورا اجر و ثواب پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ و صدقات اس انداز میں دی کہ جسے آپ نے زکوٰۃ دی اس کو طعنہ دے دیا، اسے حقیر سمجھ لیا، اس کے اوپر احسان جتایا، اسے آپ نے تکلیف پہنچائی، تو یاد رکھیں مال تو چلا جائے گا لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ کا مال اس طرح ہو جائے گا جس طرح چکنا پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار ہوتا ہے اور بارش کا نزول ہوتا ہے، تو کس طرح وہ گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے اور صرف وہ پتھر باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب آپ کے مالوں کے ساتھ ریاکاری آتی ہے، نام و نمود آتا ہے، تکبر آتا ہے، من یعنی احسان جتلانا آتا ہے، عطا یعنی تکلیف پہنچانا آتا ہے، تو صرف آپ کا مال رہ جاتا ہے، اجر و ثواب آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ کس آیت کی روشنی میں نے یہ بات کی؟ وقت کم ہے، میں ترجمہ نہیں کر سکتا، آپ کو صرف اس کی تفصیل سمجھا دیا۔ اب آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا۔ تو زکوٰۃ ہم اس طرح سے نکالیں۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن کریم میں بیان کیے گئے، ان مصارف میں آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ اس میں جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ محتاجگی اور ضرورت مندی پر ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مستحق ضرورت مند ہوتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله۔ تو زیادہ تر محتاجگی اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ آج چونکہ جمعیت علماء کا اعلان ہے، اس لیے اس مناسبت سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں کر دینا مناسب سمجھتا۔ زکوٰۃ کے دیگر مصارف میں سے جمعیت علماء اسی محتاجگی اور ضرورت مندی کی بنا پر زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہے، کیونکہ جمعیت علماء کا جو کام ہے وہ محتاجگوں کی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ اسی بنا پر جمعیت علماء یہ زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہے۔ یہ جمعیت علماء کیا ہے؟ جمعیت علماء
یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی 105 سالہ سب سے بڑی، سب سے مؤثر، سب سے قدیم، سب سے فعال، سب سے متحرک تنظیم ہے۔ یہ جنگ آزادی کی محرک ہے۔ ہندوستان میں وہ دور آیا تھا کہ نماز جنازہ پڑھانے والے مولوی نہیں ملا کرتے تھے۔ جمعیت علماء کے اکابرین کی دین تھی کہ انہوں نے پورے ہندوستان میں مکاتب کے جال کو بچھایا، مدارس کے تعلق سے کوششیں کی، پڑھانے والوں کو بٹھایا، اس کی ترتیب بتلائی، اور پھر دھیرے دھیرے علماء کی کھیپ تیار ہوتی گئی، جو جگہ جگہ آج ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہ علماء پڑھانے والے بآسانی مل جاتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء کے اکابرین کی دین، اور یہ ایسی تنظیم ہے جس تنظیم پر ہمیں رشک آتا ہے۔ بڑی تنظیمیں بنی، 100 سال کے اندر اندر ان تنظیموں میں بکھراؤ ہو گیا، ان کے جو اصول مرتب کیے گئے تھے وہ تنظیمیں اپنے اصولوں سے ہٹ گئیں، لیکن جمعیت علماء وہ واحد تنظیم ہے کہ 105 سال اس تنظیم کو ہو گئے۔ ہمارے اکابرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو نشان راہ اس جمعیت کے لیے مقرر کیے تھے، آج بھی جمعیت علماء اسی نشان راہ پر کام کر رہی ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں آج بھی اس کے ممبر ہیں، اور اس کے ذمہ داروں میں ہمارے ان اکابرین کا نام ہے جن اکابرین پر ارض و سما رشک کرتا ہے۔ میں کن کن اکابرین کا نام لوں جن اکابرین کے شاگرد آج جتنے بھی شعبہ دین میں بڑے بڑے علماء نے کام کیا اور کر رہے ہیں، سب انہی کے شاگرد ہیں جو جمعیت علماء کے کوئی صدر رہ چکے ہیں، کوئی سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ یہ معمولی تنظیم نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین کی تنظیم ہے۔ اس جمعیت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا، گویا اپنے آپ کو ان اکابرین کے کارواں میں شامل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ خدمت کی بنا پر ہمارے اکابرین جب آخرت میں جنت کے اندر نظر آئیں گے تو اسی نسبت پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس قافلے میں ہمارا بھی نام انشاءاللہ شامل ہوگا۔ جمعیت علماء کی خدمات یہ بالکل آیا ہے، ظاہر ہے۔ اس کے کارہائے نمایاں میں مختصر وقت میں بتلا نہیں سکتا، رودات چھپی ہوئی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں، لیکن اس کے کارہائے نمایاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اخباروں میں مسلسل دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے کارہائے نمایاں اخباروں کی سرخیاں بٹورتی ہیں، اخباروں کی زینت بنا کرتی ہیں، مطالعہ کرنے والے اس کا مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ مختصراً صرف میں آپ کو بتلاؤں، جمعیت علماء کی اساس اور بنیاد یہ خدمت پر منحصر ہے، یہ انسانیت کی خدمت کا کام کیا کرتی ہے۔ تعلیمی وظائف کا مسئلہ آتا ہے، نہایت منظم انداز میں جمعیت علماء بچوں کو تعلیمی وظائف دیا کرتی ہے، اسکالرشپ دیا کرتی ہے۔ ان پیسوں کے ذریعے بچوں کو وکیل بنایا جاتا ہے، ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، انجینئر بنایا جاتا ہے، اور جمعیت علماء ایسے بچوں کی بھی مدد کیا کرتی ہے جو بچے مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا کام ہے۔ اسی طرح جہاں آسمانی یا زمینی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کہیں فساد ہو گیا، اور وہاں کے لوگ جو ان کی زندگی گزر رہی تھی وہ بالکل اجیرن ہو گئی، جمعیت علماء وہاں جاتی ہے، سروے کرتی ہے، اور نہایت منظم انداز میں شروع سے آخر تک ان کے ہاتھ سے، ان کے کندھوں سے کندھا ملاتی ہے اور ان کی مدد کا کام کیا کرتی۔ ایک بات میں بتلا دوں، جمعیت علماء یہ جذباتیت کا نام نہیں،
کہ بس جذبات میں کھڑی ہو گئی اور کام کر لی چلی گئی۔ جمعیت علماء کا کام منظم انداز میں ہوتا ہے۔ آپ جو ایک ایک روپیہ دیتے ہیں، جمعیت علماء اس کا حساب و کتاب لکھا کرتی ہے، اور ایک ایک روپے کو پوری امانت داری کے ساتھ، پورے منظم انداز میں، پورے سسٹم کے ساتھ مستحقین تک پہنچاتی ہے۔ ایسا نہیں بس جذباتیت میں خرچ کر دی اور ہاتھوں کو روک لی۔ اس لیے مدد کرنے میں جمعیت علماء کو کبھی کبھی وقت بھی لگ جاتا ہے، خصوصاً جہاں سیلاب آتا ہے اور فساد ہوتا ہے، وہاں کا کام منظم انداز میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو کمانے کے لیے گاڑیاں تھیں، جو ذرائع تھے، وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ اب دوبارہ وہ کما سکیں۔ جمعیت علماء نے ان کو گاڑیاں بھی خرید کر کے دی ہیں، ان کا کاروبار بھی کھڑا کر کے دیا ہے۔ یہ جمعیت علماء کا کام ہے، یہ ہمارے اکابرین کا کام ہے۔ طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، جمعیت علماء طبی امداد فراہم کرتی ہے، جگہ جگہ میڈیکل کیمپ لگایا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی اس دنیا میں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر ہندوستان میں، یعنی وہ فتنہ لوگوں کے ایمان پر زد لگاتا ہے، جمعیت علماء کھڑی ہوتی ہے اور جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے نام پر یہ جلسے جلوس کرتی ہے۔ اور اگر کبھی برادران وطن کے درمیان میں کوئی نفرتیں پیدا کرنے کا کام کرتا ہے، کوئی دلوں کو بانٹنے کا کام کرتا ہے، جمعیت علماء سامنے آتی ہے، پیار و محبت کا پیغام دیتی ہے اور قومی یکجہتی کے نام پر پروگرام کیا کرتی ہے۔ اور جمعیت علماء کا سب سے جو اہم کام ہے وہ میں آپ کو بتلا دوں، جو بے قصور، جو مظلوم، جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جو قیدی ہیں، جن کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، ان کے ذمہ داروں، ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنے بچوں کو وہ جیلوں سے آزاد کرا سکیں، وہ بے قصور ہیں لیکن کسی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں۔ جمعیت علماء ایسے لوگوں کی تحقیق کر کے سامنے آتی ہے اور ان کے مقدمات کی پیروی کرتی ہے۔ جانتے ہو یہ کتنا بڑا کام ہے؟ زمانے نبوی میں جن لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، جن مظلوموں غلاموں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں نوازا تھا اپنے پیسوں کو خرچ کر کے ان مظلوموں کو آزاد کرایا کرتے تھے۔ اس دور میں غلام نہیں رہے۔ مجھے پوری اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جو مظلوم، جو قیدی اس دور میں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اگر ہم نے اپنے ایک ایک روپے کو جمع کر کے ان بے قصور لوگوں کو جیلوں کی سلاخوں سے آزاد کرایا ہے تو ہمیں وہی ثواب ملے گا جو غلام مظلوم کو آزاد کرانے پر ملتا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک شخص کو سببی اعتبار سے زندگی عطا کی، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کی۔ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی وہ بے قصور ہیں، ظاہری اعتبار سے ان کی جان چلی جائے گی، لیکن جمعیت علماء کو اللہ نے اس کے لیے کھڑا کیا۔ آپ کے ایک ایک روپے کے ذریعے سے، پھانسی کے پھندوں سے ان بے قصوروں کو آزاد جمعیت علماء نے کرایا ہے۔ کیا یہ دین کا کام نہیں؟ دین اور کسے کہیں گے؟ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ جمعیت علماء کا یہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ آپ کو یہ سننا اور یہ سمجھنا ذرا آسان لگتا ہوگا کہ کسی بے قصور کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ آپ ذرا
تصور کی دنیا میں جائیں، یہ احساس صحیح معنوں میں اور اس تکلیف کا احساس صحیح معنوں میں وہی کر سکتا ہے جس کے گھر کا، جس کی فیملی کا کوئی ذمہ دار فرد جو بے قصور ہو اور اسے جیلوں میں ٹھوس دیا جائے۔ پورے گھر والے کس طرح پریشان ہوتے ہیں، اس تکلیف کا احساس وہی فیملی کر سکتی ہے۔ میں ذرا آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، کسی بے قصور کو، ذمہ دار آدمی کو اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے تو یاد رکھیں اس کے معصوم بچے جو اپنے ابو کے جیتے جی یتیمی کا احساس لیے بیٹھے ہیں، وہ یتیمی کا احساس کر رہے ہیں۔ اس کا باپ تو حیات ہے لیکن مردے کے مانند ہے، اس کی جو بیوی ہے، شوہر تو حیات ہے لیکن وہ بیوی بیوہ کی سی زندگی جینے پر مجبور ہے۔ اس کے والدین بے سہارا، اولاد کے جیتے جی والدین اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی جو بہنیں ہیں، بھائی تو زندہ ہے، جیل میں ہے، وہ بہنیں اپنی اور عزت اور آبرو پر خطرہ محسوس کر رہی ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ ایسے لوگوں کی رہائی میں لگ جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کی مغفرت کا سامان نہیں ہوگا؟ سنو، ہماری شریعت کو ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے پر رحم کا کر پانی پلاتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ یہ تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ان کی آزادی میں، ان کو رہا کرانے میں، ان کو ایک زندگی دینے میں اگر آپ کا پیسہ لگتا ہے، کیا آپ کو مغفرت کی بشارت نہیں ملے گی؟ بالکل بھی ملے گی۔ جمعیت علماء کے مقدمات کی ذرا سی تفصیل اور اس کی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو لگے کہ اس وقت جمعیت علماء مقدمات کے لیے کس طرح کام کر رہی ہے۔ ذرا اس کی تفصیل تھوڑی سی سن لیں۔ ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت جو مقدمات کی تعداد ہے وہ 44 ہے۔ ہائی کورٹ میں جو زیر سماعت جو تعداد ہے وہ 38 ہے، جو اپیلیں ہیں وہ 38 ہیں۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت اپیلیں 9 ہیں۔ کل ماخوذ ملزمین کی تعداد 433 ہے۔ پھانسی کی سزا ملزمین کی تعداد 80 ہے۔ عمر قید کی سزا ملزمین کی تعداد 135 ہے۔ کل مقدمات کی تعداد 91 ہے۔ ضمانت پر رہا ملزمین کی تعداد 165 ہے۔ مقدمات سے بری اور ڈسچارج ہونے والے ملزمین کی تعداد 294 ہے۔ نام بنام ان کے ایڈریس کے ساتھ روداد میں وہ چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے باہر 3 حفاظ کو بیٹھا رکھا ہے۔ میں اس زون کا جمعیت علماء کا خادم ہوں، اس لیے میرے سر پر ذمہ داری رہتی ہے۔ میں آپ سے تعاون کی اپیل اسی وجہ سے کرتا ہوں، میرے پاس رسیدات آیا کرتی ہیں۔ حفاظ کرام کو میں نے باہر صحن میں بیٹھا دیا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات، خیرات و عطیات اور سود کی رقم کے ذریعے بھی جمعیت علماء کا آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ کوئی فرد باقی نہ رہے، جمعیت علماء کے لیے اپنے پیسے کو آپ نکالیں، اور جو حضرات ابھی لے کر نہیں آئے ہیں میرے پاس اس کی رسیدات موجود ہوتی ہیں۔ آپ پورے رمضان میں کبھی بھی اس کا تعاون دے سکتے ہیں، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ آن لائن باہر کر کے اس کی جو سلپ ہوتی ہے وہ ریکارڈ دکھا کر رسید بنوا لیں، اور جو حضرات 500 کے نیچے چندہ دیں گے ان سب کی اجتماعی مسجد کے نام سے رسید بن جائے گی، کیونکہ رسید بنانے میں وقت بھی لگتا ہے اور رسید بھی کم ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ جمعیت علماء کا تعاون فرمائیں، اور ہمارے اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی جمعیت علماء کو بہت اچھا تعاون رہتا ہے، ہر طرح کی ان کی کوششیں رہتی ہیں، وہ سب بھی ہماری یونٹ میں شامل ہیں۔ ہم لوگ اسی جذبے سے کام کرتے ہیں
کہ اگر آپ حضرات دیتے ہیں تو ہم ذریعہ بنتے ہیں، ہمیں بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ بقیہ سب کو جتنے بھی یونٹ میں کام کرنے والے ہیں یا جتنے بھی زون کے ذمہ داران ہیں سب کو معلوم ہے کہ اس پر ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ملتا ہے، بلکہ ہم اپنا کرایہ خرچ کر کے ان رقومات کو منوان دفتر میں پہنچاتے ہیں اور وہاں منظم انداز میں جس طرح کام کیا جانا چاہیے وہ کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ شکوک و شبہات میں نہ رہیں کہ امام صاحب کو دنیاوی فائدہ ہوگا اس لیے اتنا زور دے رہے ہیں۔ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس کا نام جمعیت علماء ہے، یہ ہمارے اکابرین کی تنظیم ہے، میرے اساتذہ کی تنظیم ہے، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو اس پیرانہ سالی کے باوجود ایسا درد و غم اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں کہ ادھر درس حدیث دیتے ہیں اور ادھر میدان عمل میں خدمت خلق کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان کا سایہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ میرے بھی استاد ہیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، ایسے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائیں، ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، اور جو کچھ آج کی تقریر میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔